له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو۔ حضرت مولانا علامہ قاری سیف اللہ خان خالد صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عطا اللہ اعوان صاحب، فضیلت الشیخ مولانا خالد محمود اظہر صاحب، مولانا قاری آصف میر صاحب اور دیگر، اللہ سونا اساں جو کچھ سنے سے سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے، اور تھوڑی ساری حاضری علماء کرام دی تشریف آوری اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ سب تو وڈی نعمت عقل دی نعمت، عقل بہت وڈی نعمت۔ چپ کرا، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی دیا نعمتیں ہیں سارے کے، انہیں ساری نعمتیں دا اونلے فائدہ تھی دے جیڑے ویلے عقل والی نعمت ہوئے۔ مثال آنکھ دا فائدہ اونلے تھی سی جیڑے عقل ہو سی، زبان دا فائدہ اونلے تھی سی جیڑے ویلے عقل ہو سی، کنے دا فائدہ بھی اوکوں ہے جیندہ عقل ہے، ہاتھ پیر دا فائدہ بھی اوکوں ہے جیندے کلو عقل ہے، زمین دا، مکان دا، صحت دا، پیسے دا، اولاد دا، دکان دا فائدہ اوکوں تھی سی جیندے کے شعور ہو سی، عقل ہو سی۔ اگر عقل نہیں تو سمجھو کشے دا فائدہ نہیں۔ کئی لوگ ڈٹھن سے جنہیں کنے حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن عقل کوئی نہیں۔ عقل بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ دی توحید کو سمجھنے سے عقل دا بڑا کردار ہے، دین کو سمجھنے سے عقل دا بڑا کردار ہے، اپنے آپ کو با اخلاق بناونے سے عقل دا بڑا کردار ہے۔ عقل ہے تے ہر شے، عقل نہیں تو کیسے نہیں۔ لوط علیہ السلام دی قوم وچ غیر اخلاقی جرم پاتا وے نہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں کو بندے دی شکل وچ، نوجوانے دی شکل وچ قوم لوط وچ جلے بھیجا۔ قوم چونکہ غلط ارادے دی مرتکب ہے، انہوں نے لوط علیہ السلام دے مہمانے دے حوالے نال ایسی ویسی بات کرنا شروع کی تھی، لوط علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کی تھا۔ بڑا انہوں نے سمجھایا، بڑا سمجھایا، لیکن تو پتہ ہے جڑے ویلے بندہ کہیں معاملے سے ہٹ دھرمی تے آ بنے والو کو اللہ ہی تبدیل کرے تے کرے۔ زد بڑی اوکھی چیز ہے، والو انہوں دے اندر وہ جڑا جرم ہا او سرایت کر چکا ہا، بس وہ
عادت بن چکی ہے انہوں دی۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام انہوں کو پتہ ہے کیا فرمایا؟ تھوڑا جہاں میرے ہی دیکھو، تلے ہون نہ دیکھو، بہوں ڈیک گی دے تلے، سجے کھبے تلے، بس ہون ذرا میری طرف دیکھو، تاکہ بات تو میں سمجھاؤں جلدی کراں تے آسانی بھی تھی وے تے جلدی بات مکیجے۔ لوط علیہ السلام انہوں کو سمجھا کے جڑے ویلے تھکے، پتہ ہے کیا لکھنا ہے؟ فرمائنے الیس منکم رجل الرشید، کیا تواڈے کوئی سمجھدار بندہ کہیں نہیں، کوئی فہم والا بندہ، کوئی سمجھ بوجھ والا بندہ جڑا میری بات تو دھیان دے وے تے سمجھے؟ اینا مطلب ہے نبی پیغمبریں دی بات بھی او کو سمجھ آ سی جن دے وچ بولے نہیں وے عقل شریف ہو سی، عقل ہے تیار سی۔ ماں باپ اپنی اولاد دی تربیت کرے تے صاف ظاہر ہے اگر کہیں بچے دے بارے ماں باپ بے بس تھی ونجے تو جواب پتہ کیا دیں دے کہ ای کو عقل کہہ دی، ای کو سمجھاون فضول ہے، ای کو سمجھاون بے سود ہے، اینا مطلب ای کو عقل کہہ دی۔ ابو جہل دا نام سنی ہو دیو، ابو جہل تے کنیت جہالہ تعالی تے اصلی دا نام ہا عمر بن ہشام تے ان دی پہلے جڑی کنیت آئی وہ ہے ابو الحکم، دنائی والا، سیانا تے ہاں پہلے ان دے کوئی شک نہیں۔ لیکن جڑے ویلے اللہ دی بات نہیں سی منی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہیں سی منی، اسلام نہیں سی تسلیم کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کو ابو الحکم نہیں آکھنا چاہیے، ان دے اشتے عقل والی کوئی ایک گال ہی کہنی، ان دے اشتے نہ کوئی اخلاق ہے، نہ ان دے نہ کوئی بول چال چنگا ہے، نہ کوئی ملن ساری ہے، نہ ان دے کوئی توحید والی بات ہے، نہ کوئی سنت والی بات ہے، نہ احترام والی بات ہے، نہ ادب والی بات ہے۔ ایک ہی تھوڑا آگے دنائی والا، اے میاں جاہل ہے، اے ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ عقل دا بڑا کردار ہے۔ قرآن مجید میرے سامنے وقت میں کو ساتھ نہیں دینا، ورنہ میں مختلف مقامات تو قرآن تو کو پڑھ کے سناوا ہاں جن دے اندر اللہ نے اپنی توحید سمجھائیے، دلائل سمجھائیں، اللہ اپنے رسول پاک دی رسالت سمجھائیے، اللہ آخرت دا عقیدہ سمجھائے، اللہ نے اپنے نبی دی جماعت دی حیثیت اور عظمت اور انہاں دا وقار دسائے، ول اللہ آخرت پتہ کیا دے افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تو کو عقل کوئی نہیں؟ آسمان کو بغیر ستون تے تھمبے تے کھڑا ہوا دیکھ کے بھی تو کو عقل نہیں آئی؟ تو آدھے جسم میں کیڑا کرنٹ ہے، کیڑا ارتھ ہے، کیڑا کنیکشن ہے، بغیر حرکت دے بغیر کرنٹ دے تسا ہاتھ جتھا ہلاؤ ہلا سکدے ہو، اجیں تو کو عقل نہیں آئی؟ تسا پیر کو جتھوں کو جتھا گھن ونجو ٹور سکدے ہو، اجیں تو کو عقل نہیں آئی؟ زبان دے لوتھڑے کو تسا ہلاؤ تے گویائی کر سکدے ہو، بول سکدے ہو، اجیں تو کو عقل نہیں آئی؟ تسا پہاڑیں کو نہیں ڈٹھا، آسمان کو نہیں ڈٹھا، زمین کو نہیں ڈٹھا، تسا اوٹھا لے جانور نہیں ڈٹھے، کیا تسا اپنے آپ کا چہرہ نہیں ڈٹھا، اپنا وجود نہیں ڈٹھا، اجیں تو کو عقل نہیں آئی؟ اپنے تے پرائے دا فرق او کر سکدے جیں دے وچ، بولو بزرگو، میرے بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب تھی سی چاولیں دا انشاءاللہ، یعنی توارے نال مخاطب تھی سن چاول تے تسا انہیں نال مخاطب تھی سو اینڈے انشاءاللہ بات مکینے پہ سادہ چونکہ اپنا پروگرام ہے تے آج ماشاءاللہ رونق بھی زیادہ کچھ لگ دی ہے، اللہ برکت پاوے، توجہ ہے انشاءاللہ۔ کیڑی شاید مین کردار ہے بولو ذرا، اے ساگ ہے تے اے مجھ دی پھوسی ہے، اے اوہی فرق کر سکسی جے کو عقل ہے، شکل تو تقریباً نہیں ملتی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ جوان تے وسطی ہے جے ڈھیر ہونن، چھوٹا بال اپنے ابے کوئی ابا سڈے نہ بیٹھا ہوندے، ہر کہیں کو ابا تو نہیں سڈے نا، کیونکہ کیڑی شاید مسئلہ ہے تسا نہیں بولنا، میں کو پتہ ہے سارا کردار عقل دا ہے، عقل ہے تے ہر شے، عقل نہیں تا حلال حرام دا فرق ہوئی کرے سی نا جنہ دماغ ہے، جنہ بھیجا ہے، جنہ عقل ہے، عقل نہیں تا کشے نہیں۔ اور یاد رکھا ہے ہر عقل ہے دو قسم دیاں سوچا ہونیاں، تسا جتی لوگ بیٹھے ہو الحمدللہ توارے کے عقل والی نعمت موجود ہے،
ہر عقل والے بندے دے عقل چ کتی سوچا ہونی بولو بھائی تریجی سوچ والا آپشن اللہ نہیں کا نہیں رکھا دو سوچا ہونی یا چنگی سوچ یا ماڑی سوچ یا مثبت یا منفی کیا خیال ہے یا پازیٹیو یا نیگیٹیو ایویں ہی نا یہ جتنا بھی لوگ چنگا کریں دے ودن یہ چنگی سوچ دا نتیجہ ہے اور جتنا بھی لوگ ماڑا کریں دے ودن ماڑی سوچ دا نتیجہ ہے یہ رات دی سردی ہے جو چور کو چوری واسطے کہیں تیار کیتے ان دی سوچ نے تے رات دی سردی ہے جو تہجد گزار کو تہجد پڑھن تے کہیں تیار کیتے ان دی سوچ نے ان دی اچھی سوچ آئی ان دی منفی سوچ آئی ایک با ادب ہے بیا بے ادب ہے ایک حلال خور ہے بیا حرام خور ہے ایک موحد ہے بیا مشرک ہے ایک متبع سنت ہے بیا بدعتی ہے ایک بندے دی سوچ چنگی ہوگی ہے ایک بندے دی سوچ ماڑی ہوگی ہے گال ساری سوچ دی سوچ ٹھیک ہوئے تو سارا مسئلہ ٹھیک ہے سادے توڑے معاشرے سادے توڑے چوٹی سادے توڑے ہی رستم شہید دا علاقہ سادہ توڑا ڈیرہ غازی خان سادہ توڑا جنوبی پنجاب این دی خرابی دی وجہ حکمران بے شک ہو سن کچھ نہ کچھ انہوں دا بھی حصہ ہو سی بے شک مولوی دا بھی کچھ حصہ ہو سی بے شک سرداریں دا بھی کچھ حصہ ہو سی لیکن 90% سارے معاشرے دی خرابی ہے ساری بری سوچ دا حصہ ہے اچھا اے دسو جلے بندہ بیمار تھی وے شریعت آدھی ہے بھئی ان دی تیمارداری کرو تیمارداری جان دے ہو بھی پوچھا کرو بیمار پرسی دا حکم ہے یا نہیں ثواب بھی ہے کیوں بھئی کیوں بیمار کو تو دوائی دی ضرورت ہے پوری پبلک کو کیوں حکم ہے جو ونجو پوچھاؤ تے کہیں کو پوچھن ونجو تو بعد ہے پتہ کیا دے یار لنگ ہیں تیرے لنگ ہون نال میری ادھی بیماری ختم تھی گئی ہے تھی ہے کہ نہیں تھی بولو اصل بیمار کو دوا کے زیادہ سوچ دی ضرورت ہے اور سوچ کیڑی دیونی ہے وہ کو ان کے آکھنے لا باسا طہورن انشاءاللہ وہ میاں تکڑا تھی کچھ نہیں تھی نا انشاءاللہ نہیں سمجھ آئی اصل وہ کو کیڑی شاہ دی ضرورت ہے تو سادے پاسے جی میری واج ہے میں ترمتی جوگیاں پوچھن تھی میں ناک تے انگل رکھیا کہ ہائے ہائے ایو جی بیماری ہے ڈیوایا ہا شدہ ہو تو ترائے بیمار مسیں تک گئے یہ بیمار پرسی کرن گیا بیٹھے نہیں چاگی نے بندہ باٹھا تے دے دے وے ڈورے دے ہاتھ چ والا بیمار دے سامنے وہ ترائے نہیں کا نہ تگیا ڈیوایا ہے جن دے سامنے بیٹھے آ جن وہ ترائے گھنٹے مسے تک دے سلام علیکم بندے کو بیماریاں نہیں مریں جا سوچ مریں دیئے بندے کو پیسہ نہیں بچیں دا سوچ بچیں دیئے سارا کردار بندے دی سوچ دے میری اگر سوچ چنگی ہے میں صبر بھی کر سکتا شکر بھی کر سکتا نماز بھی پڑھ سکتا سارا کچھ میرے بچ آ سکتا ہے ہی واسطے عقل کو اللہ نے اتو رکھے بالکل چھت ہیں کہ تاکہ سارے جسم دے آزاد نگرانی کرے ہاتھوں لے ٹھیک جلے عقل ہے کیا خیال ہے سب تو بڑی نعمت کیڑی ہے ہر بندے دے عقل ہے دو قسم دیاں سوچیں ای میں تو آج سٹی سکین کرنے ہیں دماغ ٹھیک کرنے ہیں ول دعا کرنے ہیں انشاءاللہ کیا خیال ہے دیتے ہیں بھی کہنے دماغ ہے کیڑا آپشن ہے سپیشلسٹ سمجھو دیرے بھی جو آیا بیٹھے ایک ٹیم آئی ہے دماغ چیک کرنا لی جہنا بھیجا ٹھیک ہے اندھی ہار سے ٹھیک ہے آدھن سی مویا نہیں پھتا گئے وہ پھتے کو لو مراد وہ بھیجا ہی ہوئے کیڑی شاہ قیمتی ہے ذرا سارے جواب دو یہ ڈاٹا سارے ہیں جواب دیتے لگ دے تو آڈا یا قلبے کو لگ دے چلو ماشاءاللہ ہے پیا کچھ نہیں آدھا ہون دیکھو میرے ذرا اللہ تعالیٰ دے نعمتاں وچوں سب تو بڑی نعمت کیڑی ہے بھائی جان بولو بھائی جے کو اللہ عقل دے وے تے ای میں سمجھو یہ جڑے چاندر تک پہنچ گئے یہ کیڑی وجہ تو پہنچن بولے نہیں وے یہ جہاز جائیں بنائے کیڑی وجہ تو بنائے بولے نہیں یار یہ مکان تے عمارتاں تے پلازے یہ ساری چیزاں کون بنے دے کیڑی وجہ تو ہاں جی
ہر بندے دے عقل وچ دو قسم دیاں سوچن، مثبت بھی ہے تے منفی بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے تے نیگیٹیو بھی ہے، چنگی سوچ بھی ہے بری سوچ بھی ہے۔ اگر چنگی سوچ ہوئے تے ہتھیں دی حرکت بھی چنگی بنن پے ویندی ہے، عقل دی سوچ چنگی ہوئے تے پیریں دی چال بھی چنگی بنن پے ویندی ہے، عقل دی سوچ چنگی ہوئے تے زبان دے الفاظ بھی چنگے بنن پے ویندن، عقل دی سوچ چنگی ہوئے تے بندے دا دیکھن بھی چنگا بنن پے ویندے، عقل دی سوچ چنگی ہوئے تے بندے دی دکانداری بھی چنگی، بندے دی اولاد بھی چنگی، سوچ چنگی ہوئے اللہ وال رحمت کرنے دے، سوچ چنگی ہوئے اللہ عزت دے تاج پوا دے دے، سوچ چنگی ہوئے اللہ ماڑا نہیں تھی ورنے دا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم وچ بیان فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پہلے دعویٰ بیان کیتے اور تو کو دلیل دے من لگا، ایمیں تھوڑیاں جیاں دلیل اپنے دماغ چبلو، عقل دا بڑا کردار ہے، حلال حرام دے سمجھانے چ، توحید شرک دے سمجھانے چ، سنت بدعت دے سمجھانے چ، اپنے پرائے دی پہچان کرنے چ عقل دا بڑا کردار ہے، مسجد کو آباد کرنے چ عقل دا بڑا کردار ہے، اخلاق تے بد اخلاقی چ عقل دا بڑا کردار ہے، بات مننے تے بات ٹھکراونے چ عقل دا بڑا کردار ہے، صبر تے شکر چ عقل دا بڑا کردار ہے۔ پہلی دلیل تے غور کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رلا کے جڑے ویلے ہجرت تے پہنے اللہ پاک نے فرمایا اپنا علاقہ چھوڑ دو، بنی اسرائیل بھی نال تے جڑے ویلے قوم نال آئی تے فرعون کو پتہ لگا، فرعون نے اپنا لشکر چر لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے ٹر پے تاکہ میں تعاقب کراں تے انہاں کو پکڑاں تے انہاں کو ختم کرنے وا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر چلدا 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 ایویں چل جے دریا دے کنارے تے آ کے پہنچے تے جڑے ویلے دریا دے کنارے تے پہنچن تے سارے دے سارے دیکھن لگن دریا موجیں چ چلدا پے تے سارے جواب دیون لگے، جیڑا جواب انہاں نے موسیٰ کلیم کو دیتا وہ جواب اللہ نے قرآن بیان فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آکھن لگی قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ استاد جی تے آکھے بھی زبان اللہ ناک سو گزارا تھی ویسی انہیں دا تھی گئے گزارا میڈا کوئی نہیں تھی منا، میڈا گزارا گھٹ تھی ذرا سبحان اللہ دے بغیر، کیونکہ تساں ذرا تھوڑا جا نال تھی سو میڈے جے تک میں نہیں بس کرنی او تک آخری خطیب دا توارے سامنے خطاب کوئی نہیں تھی ہونا، وہ اہم خطیب ہے اور ان دے بغیر تو گزارا کہنی تے تساں میرے نال تھی سو تو انشاءاللہ میں کوشش کرنا ہی میں جلدی جلدی سوچ کنجی ہونی چاہیے، بولو یار سوچ کیڑی ہونی چاہیے بولو۔ آکھن لگن وہ موسیٰ کلیم ہن سمجھی ذرا میں ہن چھڑی سور لائی رہا تو سمجھاواں نہ والا کوئی فائدہ نہیں۔ آکھن لگن وہ موسیٰ کلیم جی جی کیا پیا دے ہو پکا رول لیا ہون دیکھا رول لیا سمجھ جائیے نہیں ہون پکی انہوں خیر ہے کیوں کیا تھی گئے انہیں کہ کیا تھی گئے نمی گالے اگو دریا ہے پول شولا لا رواج تک کہیں نہیں کشتی بھی کہیں نہیں کھڑی تارے ہی کہیں سے تو وال آپ ہیں پشتے میں ہیں فرعون ہیں اگوتے میں ہیں دریا ہے تو وال یہ ہے جو اساں رول گئے ہیں سارے بچے یتیم تھی گئے سجا گھر والیاں بیوہ تھی ویسن آج پکا رولے آ تیری دعوتیں عمل کی تیسے اپنے اللہ کو دے منے ویا سے اور نہ ادھر دے رہی ہیں نہ ادھر دے رہی ہیں اگوتے میں نے دریا بنے دے پشتے میں نے فرعون مرے دے اور کیا بنسی ساری قوم سچیں دی کھڑی ہے رول گئے ہیں سارا دارو مدار کیڑی شاہتے آ بولو یار میں کسی دے نہیں میں انہیں جھتا ہے نہیں دے اللہ لوگ ہونن تے اللہ دے جے تیری سوچی ہے تے ایڈے مت اللہ لوگ تے کو ڈرائی راسا اللہ لوگ جان دے ہو آدھے ایڈے میں نہیں میں رات کو ایڈے نا ایڈے بلائیں بس او وال پیچھے ساری زندگی نہیں میں انہیں آنا اندہ زند عبدی بھی اللہ دے جی میں تیڑا بھیجا ہوں میں ساری قدرت جی میں تیڑا دماغ ساری ہوں میں قدرت آدھے گاڑی تو گھنگی تھی سے 40 لاکھ دی اللہ دے فضل نال دیتی ہے اللہ سہیں تے بس جوتی دا پولا بدھی ودائیں امید ہے بچی رہا سے
میں پوچھے کیوں؟ آدھے نظر نہیں لگ دی اللہ دے بندے تو پتہ کہ نہیں سارے حضرت آکھے میں کہ 40 لاکھ قیمتی ہے یا تو قیمتی ہیں؟ آگے میں کہ والو چار پولے اپنے گالے چی پاؤ تاکہ نظر گزر کو لو بندہ بچہ رہے. سوچ دی گال ہے نا. 4 منزلہ کوٹھی بنا کے اوتے کنی پٹھی کر رکھی ہے. سوچ دی گال ہے نا ساری. کیا خیال ہے؟ سارا دار و مدار سوچ دے کھڑے. انہیں کہ وہ موسیٰ کلیم ہے ڈاڈھا تیرے پیچھو لگے ہیں نائی دو دریا ہون پکا رو لئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے ہیں. بندہ کلہ ہوئے تے گلہ ایک پاسے ہوئے بندہ کنفیوز تھی گیا نا میں کیا کروں. آنکھن لگن اللہ دے بندے آسرا کرو کچھ نہیں تھی آسرا کرو کچھ نہیں تھی اگو دریا ہے پیچھو پھر ہونے پکا مروائی اوہیں ٹھیک نہ سے اٹھائیں غلامی کریں دے پیسے چلو. اچھا سارا مسئلہ کیڑی شاید الاونا نہیں بالکل ہی دیوار دے بار ہو سرو آواز ونجے ہی نہ کہیں کو پتہ نہ لگے بھئی تھا مارکا کٹھے. وہ کیڑی شاید رولا بولو یار عقل دا رولا ہے سوچ دا. ہن میرے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کلیم ہاں یا نہ ہاں ڈائریکٹ گال تھی نہیں آئی. آکھن لگن پروردگارا انہاں دا کیا کری جے اے تے ہن میرا عقل کھندن میرا کوپر پیندن ہون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا چاہنا ہی؟ اللہ سیاں میں چاہنا تو ساری مدد کرو. سنو ذرا جواب. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ کلیم جی پروردگار اگر تو چاہتا ہی میں اللہ انہاں دی مدد کراں پہلے انہاں دی ذہن سازی کرن دی ضرورت ہے. انہاں دا برین واش کرن دی ضرورت ہے. پہلے انہاں دا دماغ ٹھیک کر انہاں دی سوچ ٹھیک کر. یا اللہ کیڑی سوچ انہاں دے دماغ جو پاونی ہے. اللہ فرمائے دے پہلی یہ سوچ پا کے سب کو کوئی کچھ نہیں آکھ سکتا. میں جو ایویں مدد کرائی نا میری مدد مننی کہیں نہیں. پہلے تیار تھی وہ ٹھیک کرو انہیں کو پیچھے مدد کرے سا والی نے دے ہوتے مدد اثر کرے سی. سمجھ آئیے نہیں؟ میں کو جو تسا آنکھو مولی صاحب لنگھ جو ایک بندہ ساری منیندہ نہیں. میں کو اگر عقل ہو سی تو میں پوچھ سا بھی پرلا بندہ میرا احترام ہی کریں دے یا میں ٹور ونجا. پہلے وہ میں کو جان دا بھی ہے یا کہنا اے پہلے تو میں کو سنجان دے نہیں پہ اے تو ڈریے کھڑن پہلے انہیں دی سوچ ٹھیک کر. اچھا چلو کوشش کرنے. نال پتھر ہی پہاڑی اوتے چڑھ گئے تے سارے کھڑے آدھے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. رول گئے ہیں بھائی رول گئے ہیں نعرہ ماری کھڑے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب پہ کرنے ہیں آکھڑ لگے ہیں کالا کلا وہ لوگوں ہی میں نہیں ہو سکتا جی میں تُسا سوچی کھڑے ہو. ہی میں نہیں ہو سکتا جی میں تُسا نیتی کھڑے ہو. ہی میں نہیں ہو سکتا جی میں تُسا ارادہ کیتی کھڑے ہو. کی میں نہیں ہو سکتا اگو دریا دیاں موجیں پچھو فرعون دیاں فوجیں. کی میں نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دینا نہیں واسطے نہیں ہو سکتا. انہا جواب ہے کہ انما یا ربی سیہدین میرا رب میرے نال ہے اپنی مرضی نال نہیں سے آئے. اللہ دی طاقت سارے نال ہے. اللہ بچاون تے آوے دریا دیاں موجاں نہیں مار سکیاں. اللہ بچاون تے آوے فرعون دیاں فوجاں نہیں مار سکیاں. ایک کنسپٹ پاؤ جو اللہ سارے نال ہے. اے ذہن بناؤ جو اللہ سارے نال ہے. اے عقل چ پاؤ جو اللہ سارے نال ہے. اے دماغ چ پاؤ جو اللہ سارے نال ہے. اللہ جڑے ویلے نال ہے اللہ دی نصرت سارے نال ہے. اللہ دی رحمت سارے نال ہے. اللہ دی مدد سارے نال ہے. ول دریا دیاں موجاں کچھ نہیں کر سکیاں. سارے آکھن لگن اچھا اللہ نال ہے. ول تا ٹھیک ہے ول کچھ نہیں آ سکدے. اللہ پاک فرمیندے اور دسا موسیٰ کلیم یا اللہ انہاں دے بھیجے ٹھیک تھی گئے سارے تیرے تے بھروسہ کیتی کھڑے. اچھا تیرے ہاتھ وچ کیا ہے؟ اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹی ہے. اللہ نے فرمایا مار پانی وچ سوٹی تے میں انہاں کو دکھاواں جڑے سوچ چنگی رکھ دین. میں اللہ والا کیویں موجاں روکے نہ رہا. موجاں روکنا چاہندے ہو تو پہلے دماغ دیاں موجاں روکو. ادے میرے نال بے دکانن کھولیے تو میرے کیتا مٹی گاہ کندے. میں نماز ٹائم گیٹ بند چا کراں میری دکان دا خسارہ ہے. اللہ دے چلو جی میں تجھا سوچن وہی تیرے نال تھی سی.
ٹھیک ہے جی میں تیری دل آکھے آدھے وے فجر فجر نال وے تو متھے لگ گئی سارا نہیں میرا ادھار چل سی اللہ دے ادھار ہی چل وے ساں تیرا آدھے وے کہاں کرک دے بیٹھن ہٹاؤ آئینے کو لگ دے کو بری خبر چاہتی بیٹھن اللہ دے والا سائنے کو کام دے کرکن تے ٹرکائی رہا دے سارا رولا کیڑی شاید ہے وہ چاچا بولو کیڑی شاید ہے سوچ ہوئے نا چنگی تے بندہ ہوں دے بولو یار بندہ ہوں دے چنگا سوچ ہوئے بری تے بندہ بولو بھئی میری سوچ بری ہے میری نماز دا ہی فائدہ نہیں میری سوچ بری ہے تے میرے علم دا ہی فائدہ نہیں میری سوچ بری ہے تے میری سخاوت دا ہی فائدہ نہیں میری سوچ بری ہے تے میرے حج دا ہی فائدہ نہیں پہلے سوچ ٹھیک کرنی پوسی پیچھے اللہ رحمت من کھول دے سی میری بھران الصلح کہنی میں کریں اپنے ابے دے کدہیں ابے دا ادب نہیں کیتا میں کریں اپنی اماں دا ادب نہیں کیتا میرے گھر کریں بھیڑ میری نہیں ٹور رہی میری دھی میرے گھر میں ہوما تو اندھی نہیں میری سوچ دا رولا ہے میری کہیں نال صلح کہنی میری کہیں نال بھرپی کہنی میری کہیں نال صلح کہنی میری کہیں نال سور کہنی وجہ سارا میری گندی سوچ دا نتیجہ ہے میری سوچ ٹھیک ہوئے تو میرے حلقہ احباب ود سکدن میرے یار ود سکدن میری سنگت ود سکدی ہے کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے بولو یار کان نشان دماغ بھیجا ہر شاید آپ ٹھیک تھی ویسی جلے کیا ٹھیک تھی ویسی بندہ ہوئے نا بے ہوش تو اندھے ہوتے ٹھیک اثر کرنن آدن پہلے ہوش اجتے آوے کو پوچھوں تو سی بھی چکر گیا ہے جب تک ہوش اج نہیں اندہ سمجھو کشے دا فائدہ بولو یار اندھے کھاون پیون دا میرا بھی یہ پیغام ہے پہلے ہوش اجتے آؤں پہلے ہوش تے آوے ساکوں بھی یہ مسجد ہے اللہ دا گھر ہے ہوش تے آوے پہلے بھی سود حرام ہے پہلے ساکو اے عقل تے آوے بھی دھی بھین دا حق کھامن حرام ہے میں کئی بھینی کو ڈٹھے بھیرا میں دے جنازیں تے پلو چیندہ میں سنے اپنے کن نال اللہ سارے بھیرا دی قبر کو جہنم دی بٹھی بنا ادھے ایسا نہ ڈیند رہنے نہ گھند رہنے کیوں بھئی کلمہ کیوں پڑھے سے اگر ہی کرنے تا جہندہ حق ہے جہندہ حصہ ہے ٹھیک ہے کہنا سہی ساری سوچ ہے ساکو اگر 6 وگھے نہیں رجیں دے نا ادھی کنال بھینڈ دی بھی نہیں رجیں دی ناک تول دی کمی میں کیتی ہے سارا ٹریکٹر والا معاملہ بھی میرا سود تے کھادی میں سود تے چاہیاں سارے معاملات میرے سود تے حرام کھامنے ڈاکہ پامڑے چوری پامڑی کیویں امن آوے کیویں جتنی مرضی الیکشن کراؤ شاباش ہمت کرو جتنی مرضی اپنے حکومتہ چینج کرو جب تک بھیجا ٹھیک نہ تھی سی وہ تک معاشرہ ٹھیک نہیں تھی سکتا توحید واسطے اللہ دے گھر آباد کرنے واسطے سوچ مثبت بناونی پوسی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ اللہ جو ہے پیا ان جڑا اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے ویندے او کو کوئی ڈسے ہوئے میاں اللہ جو ہے پیا تو گال ختم ایمیں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے لکڑ ماری ہے جتی قبیلے ان ہر قبیلے دا وکھرا وکھرا رب نے رستہ بنا دیتے اچھی آنکھو اچھی آنکھو رستے بن گئے ایرڑے کو ہیں اے میں ویندے پہن سارے تھے ایک روجے کو دے دے ویندم پانی کو اللہ نے شیشے کے زیادہ چمکدار بنا دیتے پانی جان دیواراں بن گئے ایک روجے کو دے دے میں اللہ دے پار لنگ گئے یہ سارے مارکا پار گئے کھڑے ہیں تے پیچھو فرعون آ گئے اپنے لشکر دی قیادت کر کے جتھے سی رستے بنے پین ایویں اپنے گھوڑے رستے دوڑا دیتے اللہ دے جڑے ویلے سارا لشکر فرعون دریا دے تل وچ آ گئے ادا پہلا بندہ ایڈو کنارے تے پجا ودائی آخری بندہ دریا چپے نہ ودائی میں اللہ پاک نے آڈر دیتے اے دریا دیاں رکن والیاں موجاں جی پروردگار میں اللہ نے تو کو روکیا انہاں لوگاں واسطے جنہاں دا میرے بارے ذہن ٹھیک آئی ہن جڑے تواڈے تل وچ آ گئے اے اوے جنہاں دا میرے بارے دماغ ٹھیک کرنی اے دا میں موجا رکے نہ رہا انہاں واسطے جنہاں دیاں سوچاں چنگیاں ہوئے میں رستے بنے نہ رہا انہاں واسطے جنہاں دیاں سوچاں چنگیاں ہوئے میں اللہ نجات دینا رہا انہاں کو جنہاں دے رستے میں اللہ کریم جنہاں کو نجات دینا انہاں کو جنہاں دی سوچ چنگی ہوئے چلو شاباش دریا دیاں موجاں چلن لگ گئے سارے لشکر فرعون کو اللہ نے غرق کر دیتا اللہ قرآن چاہ دے وَأَغْرَقْنَا
فرعون وانتم تنظرون اللہ دے وے موسیٰ کلیم تو بھی دے دکھنوں میں تیرے یار بھی دے کھڑے اسا گندی سوچ اجے کو غرق کر دیتا اسا کائنات اجے کو لسنا چاہتے ہیں چنگی سوچ اجے کو نجات دینے ہیں تے گندی سوچ اجے کو غرق کر دیتا سوچ ٹھیک رکھ ہر بندہ تیرے نال جڑ سی آنکھوں تک بھی دلیل دیواں چاہ 4 بجے مکینے ہیں انشاءاللہ کیونکہ اثر بھی ٹائم تے پڑھنی ہے نا اساں پڑھ گی دیئے مطلب وقت سادے تے فتوہ لاؤ اساں انہیں پڑھ گی دیئے ساکو موقع ملی اساں پڑھ گی دیئے نہ تے اکسو مولی صاحب آپ تے زور لائی پیا تے نماز نہیں سی پڑھی میں پچھلے لی مارا ایک جلسے تے گیا میں کوئی انتظام یادہ بندہ پیا دے ہیں سی ایک شفقت کرا ہے میں کہ کی آئی کسی اثر دی جماعت تساں کروائے میں کہ کیوں آئی کسی یہ مار کا دن مولی آپ تے نماز کا نہیں پڑھ دے چلو میں کہ کوشش کریں دے مار کا ہوں میں راضی نہیں تھی دے کیویں بندہ آنا دیگا پکینا خیرات کریں دا تے رج رج کے دیں دا تے شاپر بھی بھر بھر کے دیں دا تے لوگ ولا تبصرے کرنا بھی دیکھ یار چس نہیں سی کی تھی پیچھے ہوں ایک دیمارا کہ دیگا پکا کے راکھ دے ہو جیندی جتنا دل لا دیئے چاہوے تاکہ میرے تے تبصرہ نہ تھی دیگا جلے قوم دے ہتھیں آویں تو کو پتہ ہے ماشاءاللہ انہیں شاپر کیساں بیساں بال بچے اوکے والوں اپنے نوکر چاکر بھیجن بھی ونجو ہوٹلیں شوٹلیں تے تبصرہ سنو مارکا ہون کیا آدن تے وہ گئن تے مارکا پتہ کیا پہ آکھن یار وڈی چاس دی خرے تھئی وڈی چاس دی خرے تھئی بس ایک غلطی ہے آپ اپنے ہتھ نال لیسی پا کے دیتی مار ماری دا بندے نہیں معاف کریں دے ہوئے بھی میں کہ میں آج نماز کیا ہی تھا انہیں کو حج جو پڑھا رہے ہوں میں ہوئے کہ نہیں بچنا کیا خیال ہے انہیں کو میں تہجد پڑھا رہے ہوں دعا کی تھی کر ایرے دیکھ میرے ہاتھ تو دیکھو آندرا میں انگل دا رخ توڑو کیتے میں اے انگل دا رخ میں توڑو انگلے کرے ساں بھئی جلے تو کو گندہ سمجھ ساں انگل میری آدھی پہ تو ساں گندے ہو لیکن اللہ دے اگر تو عقل اللہ آئیں تے ایک انگل دی وجہ تو ساریاں کو گندہ آدھا پہ تے 4 انگلی تیڑو روک کی تھی کھڑن تو والے چرپل گندہ آئیں ڈبا لینا انگل کھڑی کرن نال اگر تساں گندے ہو تے 4 انگلی میرو ہے نہیں نا مطلب ہے میں ساری کے زیادہ گندہ بجائے بے دو انگل کرن دے میں آپ دو ہو مڑا یا 4 انگلی دیکھا تے میری اصلاح تھی میں سی میں آپ کو ٹھیک چا کرا سارے مسئلے حل تھی میں سر سوچ ٹھیک رکھ کہ روزی دے وانا اللہ ہے صحت دے وانا اللہ ہے پتر دے وانا اللہ ہے دھیری دے وانا اللہ ہے وہ میاں حلال اچ برکت ہے وہ میاں کہیں دا گھاٹا نہیں سوچیندا وہ میاں کہیں کو تکلیف نہیں دیویندی وہ میاں کہیں کو سات نہیں مریندی وہ میاں کہیں کو سانت نہیں مریندا بھائی ہو جیاں چنگیاں سوچاں دی لہر بنا اللہ دے میں معاشرے چ امن پیدا کر دے کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے ایک بھی دلیل آکھو تو ٹھیک ہے سنا دے وہاں کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے سارے جواب لو میں جلدی مکے نہ پیا کیڑی شے سارے جواب لو اللہ پاک نے حکم دیتا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی گھر والی سیدہ حاجرہ تے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو رلو چاہتے بیت اللہ والی جگہ تے چھوڑاؤ دے دے بیٹھے ہو میرو تو سن قسمت نال کٹھا تھی انہیں یہ دیکھو یہ میرا لائی ویندے بڑھڑا نبی ہے شدہ 100 سال دے قریب عمر قربان نہ تھی ماں تے رستے زبان ڈسی ہلائی تے ٹردہ ویندے اے اتھائیں بائے حاجران اے اسماعیل تیرے ذمہ سلام علیکم میں کوئی اجازت حضرت حاجران دے دیئے جو ابراہیم دے اکھی وچو آنسو ہیں دل بھری جائے روندہ ہویا واپس پیان دے آکھن لگی ہیں میرے سیر دے تاج گھر رو رلائے وے ایسا نہیں پوچھا تو آڑے کے کیڑیں گی دی میں دے ہو ہونی تا بلھائی میں دے ہو جتا پانی دا نا کہنی خیر تیوے پتر ساری زندگی منگ دے رہ گئے ہو ایمیں کریں دے پترے نال سکھ جے لونجے جا ملے اتا پانی دا نا کہنی اتا چھپر دا نا کہنی وہ میرے سر دے تاج کیا ہے کوئی کاروائی تے دسو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دل اداسا پیو ماں کو نہ ستایا کر پیو ماں کریں اپنے پتریں تے بالیں دے بارے برا نہیں سوچیں دے ہوں دے حضرت ابراہیمی میں رو پہنتے انگل دا اشارہ آسمان دو کیتے نے تے آکھن لگن حاجرہ میں اپنی مرضی نال نہیں ملائی میں دا
تو آجا محبت اللہ دی محبت تے قربان کی تھی ہون جڑا جواب میں تے کو دیوݨ والا ہاں نا وہی بھی سوچ دا جواب اچھا جواب دے وہ کیڑی شادہ جواب ہے حضرت سیدہ حاجرہ جواب دیوݨ لگی سنو جواب پلے پاؤ اے میرے سر دے تاج ابراہیم اگر اللہ پاک دا آرڈر ایویں ہا ول رو کے ونجن دی لوڑ نہیں میری سوچیں از اللہ یزینا وتسکوں اللہ ضائع نہ کرے سی ہے قربان نہ تھی ماں پانی کہیں نہیں حاجرہ اللہ ضائع نہ کرے سی چھپر جو کہیں نہیں اللہ ضائع نہ کرے سی وہی تھا کوئی ذریعہ جو کہ اللہ ضائع نہ کرے سی اللہ وال کیا تھیا اللہ دے وال تھیا کیا آپ دے گنو میں اللہ نے وال ضائع نہیں کیتا ایویں نا جڑے ویلے اسماعیل روون لگ گئے سیدہ حاجرہ آئی آخر ماں دی ممتا آئی اماں دا دل آئی صفا پہاڑی تے چڑھیے پانی دا چشمہ دیکھا ایڈو مروہ پہاڑی دو بھج دی گئی ہے پیرے میں چوراتے پتھریلی زمین آئی صفا مروہ دا چکر تو ساندی ٹھگڑے ہو آج کل تے ویل چیئر دا انتظام ہے بزرگے مرستے 900 سال دی عمر دی بڑھڑی ہے ایڈو صفا وین دیئے اٹھتے چڑھ کے چشمے ودی دین دیئے تو تاکہ میرے بال دی ترہ مر ونیا تو ساتھ اممہ کتیے ناشتہ تیار کر دے اگر تے ماما دا دل لکھنا ہوئے اولاد دے بھرے حضرت حاجرہ دا درکن بھجن چا دیکھ اپنے پوتر تے اپنے لال دی خاطر صفا مروہ دے چکر ودی لین لیے حضرت حاجرہ اپنے بال دی خاطر بھج دی ودی ہے ابے دا پیار دیکھنے پتریں دے بارے حضرت یعقوب کو دیکھ جڑا رو رو کے اپنے اکھا سفید کی دی بیٹھے اولاد دے بارے اپنے پیو ماں کریں برا نہیں سمجھے لینا دے پیو ماں اولاد واسطے چھپر ہونے نہ دے پیو ماں دے بغیر بندہ ایک قدم جتنا بھی ترقی نہیں کر سکتا ترقی دا ذریعہ پیو ماں ہے عزت دا ذریعہ پیو ماں ہے برکت دا ذریعہ پیو ماں ہے پیو ماں کو چھڑکا نہ ڈچا کر ورنہ اللہ ناراض ہوئے ناراض ہے پیو ماں دا دل نہ دکھایا کر ورنہ دکانے جو برکت نہیں آ سکتی پیو ماں دے بغیر حویلیاں قبرستان بنویں جناجر حضرت حاجرہ پوتر دی وجہ تو دوڑ دی ودی آئی صفا مروہ دے چکر ودی لینی ہے اللہ دے ماں دا درکن سا کوئیں جا پسند آیا اسا قرآن جا بنایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اسا ماں دا درکن قرآن جا بنایا آئی جڑے ویلے 7ویں چکر دے بعد آئی دے دیئے جو حضرت اسماعیل اپنے پیریں دیاں کھریاں پہ مرے دے زمین دے ہوتے زمین بھی پہاڑی آئی ہولی ہولی زمین سمن پائے گئی ہے تھوڑی تھوڑی سنی تھی من پائے گئی ہے تھوڑا تھوڑا پانی آمن پائے گئے اما حاجرہ دے دیئے پانی آ گئے نال آئیے مٹی دیاں بندھا دے کے آکھن پائے گئی ہے زم 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 وہ رک ونج میں پانی ہاں میرے بال کو تڑی ضرورت ہے سا کو تڑی ضرورت ہے اللہ دے اسائیں واسطے دیتا ہا جڑا روکن دا نانا گنے زم زم دیتے سے تے تسا سیانے بندے ہو آپ جان دے ہو جڑے ویلے کوئی رقبہ تے وستیاں تے علاقے آباد کرنے ہو پہلے اتھا پانی دا انتظام کیتا ویلے جڑے ویلے پانی دا انتظام تھی ویلے اللہ ویران علاقے آباد کر دینا ویلے جڑے ویلے پانی دا انتظام تھی ویلے اللہ روکان تے رحمتہ بحال کر دینا ویلے اللہ دے اسا پانی دا انتظام کر دیتے سے یا اللہ کیوں کیتے ہی اللہ دے سوچ چنگی ہے جو اللہ سب ضائع نہ کرے سی ہی واسطے پانی چڑیتا سے تے پانی بھی عام پانی کہنا اسا پانی بھی زمزم دیتا ایدہ مطلب سوچ چنگی ہوئے تے پانی اللہ مٹھے عطا کر دینا آج ساڑے کینسر دی وجہ پانی ساڑے یرکان دی وجہ پانی ساڑے پھیپڑیں دے ختم تھیمن دی وجہ پانی جدے ساری نکاسی اڑاؤ ساڑے نلکے تے موٹر والی نالی کٹھے چل جاں پہن پانی گندین سوچ گندی ہے جتا سوچاں چنگیاں من اتھا پانی زمزم ہوندہ رہندے کیڑی سوچ ہوئے اوے میاں اے سوچ بنا جیڑا رزق رب نے لکھے کوئی نہیں روک سکتا اے سوچ بنا میں تا کہیں دا حق کھوی سی
اے سوچ بنا اللہ نفع دے تے آوے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نقصان دے تے آوے اللہ نقصان دے تے آوے کوئی نفع نہیں دے سکتا. ایو جی سوچ بنا تے کہیں کنے ڈر پوسی. بولو بھائی ہی واسطے سوچ چنگی رکھو، وسطی ٹھیک، علاقہ ٹھیک، معاشرہ ٹھیک. اللہ تو دعا ہے عمل دی توفیق بخشے. ساری سوچ ہے، میری سوچ ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ بولو یار، حاجت روا کون ہے؟ ساری سوچ ہے کہ سارے اختیارات دا مالک کون ہے؟ اہل حدیث دی سوچ ہے کہ نبی پاک جو فرماوے حق فرمائیں دے، جو فرماوے حق فرمائیں دے. ہی واسطے بھائی جان سارے بھائی افضل خان چانجا صاحب، بھائی اسلم صاحب، اللہ انہیں دی اور انہیں دے دوستیں دی محنت قبول کرے. اور میں سارے چاچا جی جان محمد خان جنہاں نے ابتدا کی تھی، اللہ انہاں دی قبر منور کرے. بھائی ابو بکر چانجا صاحب آج وہ سادے موجود نہیں، جو سادے وچوں سب تو زیادہ خوش ہو تھی نا ہا جڑے والے علماء آمینہ پروگرام تھی وے، اللہ ان دی قبر منور کرے. وہ میاں زندگی آج او لگے گئے تے کل سادے وچوں کوئی کہنا ہو سی. چنگے کام کر ونجوں، چنگی سوچ دے ونجوں بالیں کو بچیں کو تے انشاءاللہ اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی. اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے.